से धोखा नہ کھائیں, علامتیں ہمیں دیکھنی پڑیں گی. تو 73 فرقوں میں ایک جنتی ہے جو قرآن کو, حدیث کو اور کس کو فالو کرتا ہے؟ صحابہ کرام. تو آپ لوگ مبارکبادی کے مستحق ہیں کہ آپ نے ایسی جماعت کو چھوڑ دیا جس میں شرک ہے, جس میں گمراہی ہے, جس میں نہ آپ کو نماز ملے گی. اسلام کا سب سے اہم ترین رکن کیا ہے؟ 5 ٹائم نماز پڑھنا. ہمیں خانیوں میں نماز نظر نہیں. یہ تو وہ پادریوں والا حساب ہو گیا کہ گناہ کرو اور پادری کو پیسے دے کے گناہ معاف کروا لو. اسلام میں ایسا نہیں ہے. قرآن کہتا ہے گناہ ہو جائے تو کسی نہ پادری کے پاس جانے کی ضرورت, نہ کسی پیر و مرشد کے پاس. وَمَن يَعْمَلْ سُوءًا أَوْ يَظْلِمْ نَفْسَهُ, جس سے گناہ ہو جائے, ثُمَّ يَسْتَغْفِرِ اللَّهَ, وہ ہاتھ اٹھا کے کس سے معافی مانگے؟ اللہ سے. توبہ کرے, جس خدا کو ناراض کیا اس سے معافی مانگے نا. ان بزرگ کو تھوڑی ناراض کیا جو ان سے جا کے معافی مانگ رہے ہیں. ناراض اللہ کو کیا ہے, معافی کس سے مانگی جائے گی؟ اللہ سے. تو اللہ فرماتے ہیں میرے سامنے ہاتھ اٹھا کے معافی مانگے گا, یجد اللہ غفور الرحیم, اللہ کو پائے گا کہ اللہ غفور بھی ہے اور رحیم بھی. کیسے مزے کی آئے. ہاں کسی بزرگ سے دعا کروانے جا سکتے ہیں, جیسے نبی کے پاس صحابہ آتے تھے کہ آپ اللہ سے ہمارے لیے کیا کریں؟ دعا کریں. کسی بزرگ کے پاس اس نیت سے جایا جا سکتا ہے کہ آپ اللہ سے دعا کریں, آپ اللہ کے ولی ہیں, آپ کی دعا کی قبولیت کا امکان زیادہ ہے. لیکن وہ بھی اللہ سے مانگیں گے اور ہم بھی کس سے مانگیں گے؟ اللہ سے. اور اسلام میں دعاؤں کی جگہ قبرستان نہیں ہے, مسجدیں. منتیں قبروں پہ نہیں مانی جاتی. وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ, مسجدیں کس کے لیے؟ تو اپنی حاجات مسجدوں میں جا کے مانگا کریں. اور آخری بات کر کے بیان ختم کرتا ہوں. آپ لوگوں کو اللہ نے توحید کی طرف آنے کی توفیق عطا فرمائی. جب آپ توحید کی طرف آئیں گے نا تو شیطان کا ایک آخری حملہ آپ پر روحانی علاج والوں کا ہوگا. وہ آپ کو تعویذ گنڈوں میں اور فلیتوں پلیتوں میں لگا دیں گے. آپ کو کوئی نہ کوئی پیر و مرشد مل جائیں گے جو آپ کو روحانی فلیتے پلیتے, دھاگا ایک ادھر بندھا ہوا ہے ایک ادھر بندھا ہوا ہے, اور دلائل دینا شروع کریں گے. جادو تو نبی پہ بھی ہوا تھا تو جادو برحق ہے. اب کس میں لگا دیں گے آپ کو؟ دیکھو نبی پہ جو جادو ہوا تھا اس میں علماء نے حکمت بیان کی ہے. اس لیے ہوا تھا کہ یہودی آپ کو جادوگر کہتے تھے. اللہ نے آپ پہ جادو اس لیے ہونے دیا کہ تاکہ آپ کے جادوگر ہونے کا تصور ختم, کیونکہ جادوگر پہ جادو نہیں ہوتا. لیکن یہ اتنا آسان نہیں ہے کوئی بھی اٹھے جس پر بھی جادو کر دے. ابو بکر پہ کیوں نہیں ہو گیا جادو؟ حضرت عمر پہ کیوں نہیں ہو گیا؟ حضرت عثمان پہ کیوں نہیں ہو گیا؟ حضرت علی پہ کیوں نہیں ہو گیا؟ تو اتنا بڑا کھلا کھاتا نہیں کھلا ہوا. میں جادوگروں سے, ساری دنیا کے جادوگروں سے کہتا ہوں, جس روحانی عامل نے جو جادو میرے خلاف کرنا ہے میری طرف سے اجازت ہے. انشاءاللہ کچھ بھی نہیں ہوگا, ان کے پاس طاقت ہی نہیں ہے. تو اس لیے ان چیزوں سے گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے. اب آپ کے گھروں میں جن چڑیل بھوت بھی نکلیں گے, اور یہ گوروں کے ساتھ نہیں ہوتا, غیر مسلموں میں زیادہ تر. ہم نے نہیں کبھی سنا امریکہ میں کسی پہ جن آیا ہو, عرب میں بھی نہیں آتا الحمدللہ. ایک صاحب متحدہ عرب امارات میں 15 سال رہ کر آئے, پٹھان تھے ہمارے دوست, کہتے میں نے 15 سال کسی پہ جن چڑیل بھوت نہیں دیکھا. جیسے ہی اپنے گاؤں گیا ہوں ہر دوسرے آدمی پہ جن چڑھا ہوا ہے. تو جہاں یہ روحانی علاج والے ہوں گے وہاں جن چڑیل بھوت بھی ہوں گے. ان کے پاس جانا چھوڑ دیں, ان کو لفٹ کرانا چھوڑ دیں. نہ جادو ہوگا, نہ چڑیل ہوگی, نہ جن ہوگا, نہ بھوت ہوگا. اور گلوں میں یہ پٹے نہ ڈالا کریں. اللہ نے آپ کو توحید کی نعمت سے نوازا ہے. تو یہ ہندوؤں کے گلوں میں پٹے اچھے لگتے ہیں لٹکے ہوئے, یہاں امام ضامن بندھا ہوا ہے اور یہ یہاں فلانا بندھا ہوا ہے, دھاگا فلانے پیر کا باندھا ہوا ہے. یہ چیزیں ہندوؤں پہ سوٹ کرتی ہے. مسلمان صاف ستھرا ہوتا ہے, نیٹ کلین, ٹھیک ہے. اسے جب کوئی مصیبت پیش آتی ہے مسجد میں جا کے اللہ سے دعا مانگتا ہے. حاجت پوری ہو جائے ٹھیک ہے, نہیں ہو تو کہتا ہے میں نے اپنی فائل اللہ کے دفتر میں جمع کرا دی ہے, وہ میری حاجت روائی کر دے تو بھی ٹھیک ہے, نہیں کرے تو بھی ٹھیک ہے. اس سے زیادہ میں کہیں اور نہیں جاؤں. اس سے آپ کو انشاءاللہ جینے کا مزہ آئے. سمجھ میں آ رہی ہے بات کہ نہیں آ رہی؟ اللہ سے دعا ہے جو باتیں حق پر مبنی تھی اللہ انہیں قبول فرمائے, جو کوتاہی ہوئی اللہ معاف فرمائے, اور ہم سب کو ان باتوں پر عمل کی توفیق عطا فرمائے. اور اللہ آپ سب حضرات کو اسلام پر استقامت عطا فرمائے. ایک 30 سیکنڈ کی ایک بات کہہ دوں میں. دیکھیں مجھے عامر حیرانی صاحب نے بتایا کہ آغا خانیوں سے جو مسلمان ہوئے ان میں 70% خواتین ہیں, 30% کیا ہیں؟ مرد.
اب آپ بتاؤ 70% خواتین 30% مردوں میں کیسے ایڈجسٹ ہوں گی؟ ان کے رشتوں کے مسائل کھڑے ہوں گے کہ نہیں ہوں گے؟ خواتین سے پیشگی معذرت جو شادی شدہ خواتین ہیں، کیسے حل ہوگا ان کا مسئلہ؟ میں تبھی لوگوں کے پاس جا کے کہہ رہا ہوں یار مجھے کوئی حل تو بتاؤ. تو اسلام نے اسی وجہ سے ایک مرد کو 2 بیویاں رکھنے کی اجازت دی ہے کہ ان خواتین کو ٹھکانہ ملے. تو آپ میں سے جو مالدار ہے ان کی بیویوں سے پیشگی معذرت کہ اپنی دوسری بہنوں کا بھی خیال کریں. میرے پاس بہت ساری غیر مسلم لڑکیوں کی انڈیا سے کال آئی ہے، جب میں فون اٹھایا کرتا بہت آتی تھی، ہم مسلمان تو ہو گئے ہیں، کوئی مرد ہمیں ٹھکانہ دینے کے لیے تیار نہیں ہے. تو یہ اسلام نے جو 2-3 شادیوں کی اجازت دی ہے یہ اسی وجہ سے دی ہے. وہ ترس نہیں ہوتی ہے بھائی کوئی ٹھکانہ ہی نہیں دے رہا ہمیں، خاندان نے تو چھوڑ دیا اسلام کی وجہ سے. ان میں بہت سی خواتین ہمارے علم میں ہیں جو دوبارہ اسلام چھوڑ دیا انہوں نے کہ کوئی ٹھکانہ ہی نہیں دے رہا، تو ہم گھر سے بھی بے گھر ہوئے اور کوئی مسلمان بھی رکھنے کے لیے تیار نہیں ہے. تو اسلام قبول کرنے کا ریشو خواتین میں زیادہ ہے، مردوں میں کم ہے. تو مردوں کی عیاشی زیادہ ہے نا، عیاشی. وہ جب اسلام قبول کریں گے تو انہیں زنا چھوڑنا پڑے گا، لڑکیوں سے دوستیاں چھوڑنی پڑتی ہیں، شراب چھوڑنی پڑتی ہے اور حقوق دینے پڑتے ہیں بیویوں کے. اس لیے مرد کم ادھر آتے ہیں، عورت کو اسلام میں حقوق زیادہ نظر آتے ہیں. حقیقت بھی یہی ہے، عورت کو زیادہ حقوق دیے گئے ہیں بنسبت غیر مسلموں کے. تو اب آپ مجھے بتاؤ کہ ان کو کون ٹھکانہ دے گا؟ تو اس لیے یہ آخری میں نے بہت غلط باتیں کر دی آپ کے سامنے، معذرت چاہتا ہوں، لیکن اس کے علاوہ کوئی حل نہیں ہے. اور ہر جگہ یہی رپورٹ ہے، جہاں بھی ہندو جو اندرون سے مسلمان ہوتے ہیں ان میں خواتین کی بھرمار ہے، مرد کم ہے. تو اب کسی مسلم خاتون کی غیر مسلم مرد سے شادی نہیں ہو سکتی، تو پھر یہ مسلمان مردوں کو ہی ہمت کرنی پڑے گی بھائی. تو یہ ہمت کر لیں، اللہ تعالیٰ آپ سب کو توفیق عطا فرمائے. شادی شدہ خواتین سے بہت معذرت. اللہ تعالیٰ سمجھنے کی عمل کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ آپ سب کو اسلام پر قائم رہنے کی توفیق عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ. الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. اللهم انا نسألك من خير ما سألك منه نبيك محمد صلى الله عليه وسلم ونعوذ بك من شر ما استعاذك منه نبيك محمد صلى الله عليه وسلم. انت المستعان وعليك البلاغ ولا حول ولا قوة الا بالله. صلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وصحبه اجمعين برحمتك يا